جب آپ اپنا موازنہ کسی کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو حقیقت میں آپ کو اپنا آپ قابل رحم لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو خود ہی وکٹم بنا لیتے ہیں اور اسی وکٹمائزیشن کی بنیاد پر آپ دوسرے انسان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانا جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے والد حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہماری نسبت۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اپنے والد محترم سے پوچھنا چاہیے تھا، ابو جان کیا آپ حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھنے کی بجائے خود ہی فیصلہ کیا، خود ہی جج بن گئے اور پھر الٹیمیٹ رزلٹ انہوں نے یہ نکال لیا کہ انہوں نے کہا ہم تو بہت بڑے وکٹم ہیں کہ ہمارے والد ہم سے محبت ہی نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ انہوں نے کمپیریزن کیا، انہوں نے اپنے ہی بھائی کے ساتھ کمپیریزن کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو دوسری طرف ذرا یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو کبھی کمپیریزن نہیں کیا۔ آپ کنویں میں ڈالے گئے، آپ بازاروں کے اندر غلاموں کی طرح بیچے گئے، آپ کی عزت کے اوپر ایک عورت نے حملہ کیا اور پھر حالانکہ آپ کا جرم بھی نہیں تھا، آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن ساری صورت یوسف کے اندر آپ کو ایک مرتبہ بھی یہ نہیں ملے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بطور وکٹم پیش کیا ہو، بلکہ آپ کے الفاظ تو یہ تھے کہ مجھے تو اللہ نے چنا ہے۔ جب انسان یہ سوچ رکھتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی آزمائش آ گئی کہ مجھے تو چنا گیا ہے تو وہ پھر حضرت یوسف بن جاتا ہے، اور اگر انسان کمپیریزن کرنے لگ پڑتا ہے تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا رویہ اپنا لیتا ہے، اور پھر اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کمپیریزن کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ بڑی گہری بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کمپیریزن کیا اور پھر حسد نے جنم لیا، اور حسد کا رزلٹ یہ نکلا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو کیا ان کے حالات ٹھیک ہو گئے؟ نہیں، 20، 25، 30 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی راشن کے لیے محتاج بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی کھڑے ہیں، اور وہاں پر جب ان کے چھوٹے بھائی کے اوپر الزام لگا اس پیالے کی چوری کا تو ان بھائیوں نے وہ 30 سال پرانا بغض وہیں پر نکالا اور کہا کہ تم بھی ویسے ہی چور ہو جیسے تمہارا بڑا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ چور تھے۔ یعنی آپ غور کریں، وہ کمپیریزن اپنی طرف سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جان ہی لے لی ہے، لیکن 25-30 سال کے بعد بھی وہ کمپیریزن کرنے کی عادت ان کے دماغ سے نہیں نکلی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ تم تو پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہو۔ یعنی یہاں سے ایک اور نقطہ ملا ہمیں کہ جب انسان کمپیریزن کرتا ہے تو انسان حقیقت میں اپنے آپ کو خود تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے اس انسان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے، وہ اپنی ہی آگ میں جلتا رہے گا اور یہ آگ اس کے مرتے دم تک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اپنا اور اپنے بچوں کا کسی کے ساتھ بھی موازنہ مت کریں، کمپیریزن مت کریں، اپنے آپ کو وکٹم مت بنائیں، نہیں تو آپ اپنے آپ کو قابل رحم بنا لیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کریں آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے۔ آپ کی ایک اپنی جنگ ہے، دوسرے مسلمان کی ایک اپنی زندگی کی جنگ ہے، آپ کا ایک اپنا زندگی کا رویہ ہے، پتہ نہیں وہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے بچوں کا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہ کریں، اپنا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہ کریں۔ آپ خود اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہیں، اور اگر آپ نے کمپیریزن کیا تو یقین مانیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے اور انہیں راشن تک کے لیے اپنے بھائی کے سامنے جا کے کھڑے ہونا پڑا، آپ کو بھی محتاج ہونا پڑے گا، آپ کے حالات بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو کمپیریزن مت کیجئے، لڑکیاں کمپیریزن مت کریں، لڑکے کمپیریزن مت کریں، ہر انسان کی ایک اپنی زندگی ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ کمپیریزن کی بجائے اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی بھی ہوئی ہے جس میں نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ صرف علم پر رشک کیا جا سکتا ہے اور سخاوت پر رشک کیا جا سکتا ہے، آپ کسی سے انسپائریشن لیں، تو یہ حقیقت میں ایک جنگ ہے کہ کوئی انسان کمپیریزن کی دنیا میں رہ رہا ہے یا کوئی انسان انسپائریشن کی دنیا کے اندر رہ رہا ہے۔ انسپائر ہوں لوگوں سے اور وہ کرنے کی کوشش کریں جو خوبصورت لوگ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں۔ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو کسی باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے خود بہت بڑے دشمن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کمپیریزن کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔